بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو بتانا تھا کہ حضور علیہ السلام کی امت کی جو فضیلت افضلیت ہے، وہ ہمیں جو افضلیت ملی ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ اب محشر کے دن سب سے پہلے شفاعت کا صحرا حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اور فرمایا کہ اولا سب سے پہلے شفاعت فرمانے والا بھی حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ لوائے ہم کا جھنڈا مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اب دیکھیں سارے انبیاء جو کام محشر کے دن شرک ہے وہ آج بھی شرک ہے۔ اب دیکھیں کہ اب وہاں پر جب وہ مشکل میں ہوں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، تو اب سب نے اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو آدم علیہ السلام بھی غیر اللہ، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا تب بھی شرک ہے اور بھی شرک ہے۔ یہ قانون تو نہیں ہے کہ تب شرک نہیں ہے اور اب شرک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جب تشریف فرماوے تو آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا فَيَقُولُ کہ اب کے پاس جب کہ اشفع عند ربک، فرمایا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں، تو پھر کیا فرمایا؟ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ، فرمایا میں نہیں، ایسا نہیں کر سکتا میں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَكِنْ، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اول نبی، وہ پہلے نبی ہیں، تو اب پھر وہ بھی یہی فرمائیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جایا جائے گا، پھر ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے انی لست ہناک، اور فرمائیں گے ولیکن، آپ بلکہ جائیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناک، اب پھر موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد اینڈ میں جا کے پھر حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے پاس جائیں گے۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام کی زبان پاک پر ہوگا انا لہا، آج میں ہی مشفی ہوں اور آج اللہ کی بارگاہ میں میں شفاعت کرنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ ہی اگر شفاعت کا سہرا حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہی ہے تو پھر ڈائریکٹ ہی حضور کے پاس بھیج دیا جاتا، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، یہ سارے نبیوں کے پاس بھیج کر اینڈ میں حضور کے پاس بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کام ہی آپ کے پاس، اگر کام اینڈ پہ جا کے حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے کرنا ہے تو پھر ڈائریکٹ ہی حضور کے پاس بھیج دیا جاتا۔ یہ پہلے آدم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے نبیوں کے پاس بھیج کر اینڈ میں حضور کے پاس بھیجا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پہلے ہی بھیج دیا جاتا تو پھر انہیں ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ یہ کام تو ہمارے نبی بھی کر سکتے ہیں، یہ کام تو ہمارے نبی بھی کر سکتے ہیں، تو ان کے منہ بند کرنے تھے۔ فرمایا نہیں، سارے نبیوں کے پاس گھوم کر چلے جاؤ، آج نہیں ہے شفاعت کا سہرا، آج شفاعت کا تاج اور شفاعت کا سہرا صرف حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ شفاعت کا سہرا صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ بھی اور ہمیں سب سے پہلے دیکھیں حساب، اب قاعدہ کلیہ دنیا کا بھی یہی ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے، اب جو پہلے آئے گا اس کی باری پہلے آئے گی، اور جو آخر میں آئے گا اس کی باری آخر میں آئے گی۔ لیکن حضور علیہ السلام کی امت جو ہے آئی جو ہے آخر میں، تو حساب بھی آخر میں ہونا چاہیے، لیکن حساب جو ہے وہ آخر میں نہیں ہو رہا، محشر کے دن، قیامت کے دن پہلے ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یار کی امت کو رسوا نہیں کرنا۔ اگر آخر میں باری آ جاتی تو پھر اس وقت میں باقی امتوں نے بھی کہنا تھا کہ یہ گناہ ہم نے بھی تو کیے، یہ بھی ہماری طرح ہی ہے، تو پھر ایک پردہ نہیں رہنا تھا، تو حجاب میں رکھنے کے لیے حضور کی امت کو پہلے نکال دیا کہ پیارے آپ کی امت کو رسوا نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہمارا حساب محشر کے دن جو پہلے ہو رہا ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، یہ ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ اور 70 اور فرمایا کہ ترمذی شریف اور دیگر کتب کی حدیث ہے کہ فرمایا 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے بخشے جائیں گے۔ یہ بھی حادثہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی امت کا ہے کہ 70,000 امتیں، 70,000 لوگ بغیر حساب کے بخشے جائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قال زدنا، آقا علیہ السلام آپ اس سے مزید زیادہ کریں، تو ان کو معلوم ہے حضرت صحابہ کو کہ حضور کو اختیار ہے،
اور پھر فرمایا کہ ہر 70,000 کے ساتھ ہر ایک 70,000، اور پھر زیادہ فرمائے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست قدرت ڈالنے کے جہنم میں، اور فرمایا کہ جہنم سے نکال دے گا جتنے بھی جہنم میں۔ تو فرمایا فالوزیر، فرمایا اب صحابہ نے فرمایا کہ بس اس سے زیادہ نہیں، جو وہ دست قدرت جو ہوگا ید اللہ وہ اللہ کا ہے، اور جب اللہ کا ہوگا ید اللہ تو پھر کوئی بچے گا نہیں۔ تو کیا مطلب فرمایا کہ آپ کی حضور نے فرمایا نا میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ہر گناہ گار امتی دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے۔ تو حضور سے سچی وفات کریں، حضور سے سچی وفا کریں، آقا علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو وہ وجہ کائنات ہے، جان کائنات ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں حضور کی صدقے عطا فرمایا، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ پہلی بہار ہے، اللہ فضل فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔